بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہمارے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن وقت پر پہنچتا رہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے، ثواب سمجھ کر اس کو آگے پھیلانا بھی چاہیے۔ معزز سامعین، پچھلے دنوں میں اسلام آباد میں ایک ٹک ٹاکر بچی ثنا یوسف کا قتل ہوا۔ تو بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کے برابر ہوتی ہیں، تو اس بات پر بہت دکھ ہے، گہرا غم ہے کہ ایک بچی کا قتل ہو گیا۔ ایک بچی ہو یا بچہ ہو، آدمی ہو، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا غیر مسلم، کسی بھی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ظلماً قتل پر ہر بندہ آبدیدہ بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، غمزدہ بھی ہوتا ہے۔ ہم اس بچی کے والدین کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں اللہ کریم اس کے والدین کو انصاف مہیا فرمائے اور ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور بچی کی اللہ تعالیٰ حتمی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اس معاملے میں چند ایک باتیں بہت قابل غور ہیں۔ پاکستان میں یہ کوئی پہلا قتل نہیں ہے، آئے دن کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی قتل ہوتا رہتا ہے، پھر اس کی ایف آئی آر بھی کٹتی ہے، کسی کی جلدی کٹ جاتی ہے اور کسی کی ایف آئی آر میں بہت سارے دن لگتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، پھر کیس چلتے ہیں۔ اس قتل کے اندر ہم نے اس قتل میں ہم نے قانون کی سرعت دیکھی، قانون کی پھرتیاں دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے 113 سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے، جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب قاتل کو گرفتار کر لیا گیا اتنی سپیڈ میں، تو قانون کی اس ابتدائی سپیڈ کو دیکھ کر ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ثنا یوسف بچی کو، اس کے ماں باپ کو بہت جلد انصاف ملنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ قاتل کی گرفتاری ہو چکی ہے، اب اس کے بعد ایک پروسیس چلے گا جو عدالت کا ہوتا ہے، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدالتوں کا نظام اس قدر فرسودہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ قاتل تو گرفتار ہو گیا، لیکن وہ تاریخ پتہ نہیں کب آئے گی جب اس بچی کے قاتل پر قتل ثابت ہوگا اور اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ جتنی تیزی سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے، اگر اتنی ہی تیزی سے عدالت کا پروسیس چلے، شہادتیں ہونی ہیں نا، جو عدالت کا طریقہ کار ہے وہ پورا ہونا ہے، تو وہ کیوں نہیں تیزی سے کیا جاتا؟ اس میں جلد بازی کیوں نہیں کی جاتی؟ پیشی پر پیشیاں، پیشی پر پیشیاں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں لوگ گواہ بننے سے ڈرتے ہیں، اور اگر کوئی حقیقی چشمدید گواہ موجود بھی ہو اور وہ یہ جرت کر بھی لے کہ میں گواہی دوں گا، پھر ہوتا کیا ہے کہ عدالت کے اندر وہ گواہوں کی باری ہی بہت وقت کے بعد، بڑے عرصے کے بعد آتی ہے۔ پھر اگر گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے، گواہ اپنی دکان چھوڑ کر، اپنی جاب سے چھٹی لے کر وہاں پہنچتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ مخالف وکیل آج نہیں آیا، لہٰذا آج گواہی نہیں ہوگی، یہ واپس چلا جاتا ہے۔ پھر 8 دن کے بعد، 10 دن کے بعد دوبارہ پیشی پڑتی ہے، ان گواہوں کو دوبارہ لایا جاتا ہے، پھر وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر، اگر وہ دکاندار ہے تو دکان چھوڑ کر، اگر وہ ملازمت کر رہا ہے تو اپنی ملازمت سے چھٹی لے کر پھر وہ عدالت میں پہنچتا ہے، تو پتہ چلتا ہے آج وکیلوں کی ہڑتال ہے۔ پھر جناب گواہی نہیں ہوئی، پھر پیشی پڑ گئی، 15 دن کی پیشی پڑ گئی، مہینے کی پیشی پڑ گئی، دوبارہ ان گواہوں کو پھر لیا ہم نے، اور آپ لے کر جائیں گے، اس کی پھر دکان سے چھٹی کروائی، آپ نے دوبارہ اس کو ملازمت سے چھٹی دلوائی، اور وہ اپنے کام کاج چھوڑ کر عدالت میں گیا، اور آپ کا نمبر جو ہے نا وہ عدالت میں لگ گیا 40-45 نمبر پہ۔
اب پچھلے نمبر چلتے 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 وقت گزر گیا اور لیفٹ اوور ہو گیا۔ کیا مطلب جی؟ آپ کی باری آج نہیں آ سکی، عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا، اب دوبارہ پھر بلایا جائے گا۔ اب یہ جو گواہ ہیں یہ سچ کی گواہی دینے کے لیے آتے ہیں، اپنے آپ کو رسک میں رکھ کے آتے ہیں، لیکن ان کو گواہی دیتے 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 ان کو اپنی زندگی میں حرج شروع ہو جاتا ہے، ان کے کاروباری حرج شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گواہ ایک دن تنگ آ جاتے ہیں کہ یار ہم بار بار تمہاری خاطر اس طرح ذلیل نہیں ہو سکتے۔ تمہاری عدالتوں کا یہ برا حال ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ قانون نے جتنی ابتدائی طور پر تیزی اور صورت دکھائی ہے آگے بھی اسی طرح صورت دکھائے، اور مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر قاتل جو بھی ہے، ابھی تک تو وہ ملزم ہے کہ اس کے اوپر الزام ہے قتل کا، پھر یہ نوبت قتل تک کیسے پہنچی یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ بچیاں اور لڑکیاں فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر آتی ہیں، تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ٹک ٹاک اور یہ یوٹیوب، اس پر بچیوں کا آنا، اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس پر ذرا غور کر لیا جائے۔ فائدہ تو یہ ہے کہ لائکس ملتے ہیں، شہرت ہوتی ہے، آدمی فیمس ہوتا ہے، دولت ملتی ہے، ڈالروں کی برسات ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ڈالر آنا شروع ہوتے ہیں تو زندگی پرسکون بلکہ پرتعیش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہر آدمی کے پاس اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو پرسکون بنائے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ڈالروں کے ذریعے گاڑی بھی آ جائے گی، ڈالروں کے ذریعے مکان بھی بن جائے گا، کوٹھی بھی بن جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن میرے بھائی زندگی سب سے زیادہ پیاری ہے۔ زندگی کی قیمت کے برابر کائنات کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر اس شہرت اور اس دولت کے بعد آگے چل کر قتل لکھا ہے، آگے چل کر موت لکھی ہے، تو اس سے بہت پہلے واپس آ جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر آنے کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر آنے میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر سوشل میڈیا کسی نے جوائن کیا تو کرنے کے بعد اگر تو وہ فیمس نہیں ہوا، اس کا چینل نہیں چلا، ڈالر آنا نہیں شروع ہوئے، تو وہ بندہ یا وہ بندی کڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنی محنت کرتی ہوں۔ آپ نے کئی ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا، وہ لوگ منتیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ویڈیو کو لائک کریں، ہم نے بڑی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، تو وہ اپنے اندر کڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی طبیعت میں ایک عجیب سا ہیجان اور کیفیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، سوشل میڈیا پر میں فیمس کیوں نہیں ہو رہا۔ اور اگر وہ آدمی فیمس ہو جاتا ہے تو پھر ان کو جن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، نمبر ایک سب سے پہلے تو وہ حسد کا شکار ہوتا ہے۔ حسد اپنے رشتہ داروں سے شروع ہوتا ہے، محلے داروں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جو سوشل میڈیا کے کولیگز ہیں ان میں بھی آتا ہے۔ اس سے پہلے جو فیمس لوگ ہیں ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بندہ آ کر ہماری مارکیٹ ڈاؤن کرے گا، تو پھر اپنی مارکیٹ بچانے کے لیے لوگ قتل تک بھی کر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہمارے بچے اور بچیاں سوشل میڈیا پر اگر آتے ہیں تو بیٹیوں کے لیے اور سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، طریقہ کار ہیں آنے کے، میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو اگر اس طرف چلیں تو اس میں بھی کمائی بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ویڈیو بنانی ہے فیس لیس بنائیں، آپ کی پہچان، آپ کے چہرے کی پہچان نہ ہو، اپنا ایڈریس نہ دیں۔ آپ نے ویڈیو بنانی ہے، آپ تاریخی واقعات پر مشتمل ویڈیو بنائیں اور اس کے اندر مناظر دیں تاریخ کے، اور واقعات سچے بیان کریں، اس کے اوپر تجزیہ کریں، لوگ بہت دیکھتے ہیں۔ بچیاں ہیں تو کوکنگ کے آپ بنا سکتی ہیں چینل، اور کوکنگ کی جو ہے نا ریسپیز بتا سکتی ہیں، کپڑے سینے کے، سلائی کے، کڑھائی کے، یہ جو لڑکیوں کے کام ہوتے ہیں وہ سکھائے جا سکتے۔ پھر جو گفتگو ہے اس میں بھی یہ کیا جائے کہ اپنی آواز کی بجائے اگر کسی سے وائس اوور کروا لیا جائے تو ایک تو پروفیشنل وائس اوور ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اور بہتری آ جاتی ہے۔ تو یہ کچھ احتیاطیں ہیں جن کی بنیاد پر اپنا تحفظ کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو دشمنوں سے اور حاسدوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں تو ہیں سمجھنے کے لیے، جو سمجھدار ہوتا ہے اس کو ایک بات کر دی جائے تو وہ سمجھ جاتا ہے، اور جس نے نہیں سمجھنا ہوتا اس کو ہزار دلائل دیے جائیں وہ اس کو بھی تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
اب ثنا یوسف بیٹی کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا اور مقدمہ ظاہر ہے کہ شروع ہو جائے گا، لیکن میرے بھائی یہاں پر تو مقدمات کا فیصلہ لینے کے لیے عمریں چاہیے، زندگیاں چاہیے۔ بعض اوقات تو انصاف کا طلبگار مر چکا ہوتا ہے، بعد میں اس کو انصاف ملتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس پر الزام ہے وہ جھوٹا الزام اس پر لگا اور وہ جیل میں سڑ رہا ہے، وہاں پر مر جاتا ہے اور عدالت پھر فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ یہ اس فرسودہ نظام کے اوپر ایک بدنما داغ ہے جس پر ہماری حکومتوں کو اور ہمارے عدلیہ کے پورے نظام کو بہت غور کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی، ہماری تمام بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بالخصوص اس ثنا یوسف بچی کے ماں باپ کو صبر جمیل نصیب فرمائے، بچی کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔